بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطے نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو اچھے سے نوٹ کر لیجئے، پین اور کاپی لے کے لکھ لیجئے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں، اصلی شکل سے مراد یہ شکل، اس کو حمزہ کی اصلی شکل بولتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں اور ایک ہی کلمے میں آئے تو مد واجب مد متصل ہوگا۔ اس کو توسط یعنی 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں، ایسا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں اور دوسرے کلمے میں سے مراد یہ ہو گیا ایک کلمہ، الگ سینٹنس، ایک حرف ہے، پھر یہ الگ حرف ہے، تو یہ دونوں الگ الگ ہے تو دوسرے کلمے میں اس کو بولتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں اور دوسرے کلمے میں ہے تو مد جائز مد منفصل ہوگا۔ اس کو توسط یعنی 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آئے تو یہ رہا جزم، یہ رہا تشدید۔ حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آئے تو مد لازم ہوگا۔ اس کو 7 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ طول یعنی 7 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ چوتھا مد ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ حروف مدہ کے بعد سکون عارض آئے تو سکون عارض جیسا کہ یہاں پہ یہ ہے نرجیم، میم پہ پرمنٹلی یہاں پہ زیر نہیں ہے، لیکن آیت جو کی جاتی ہے تو یہاں پہ جزم لگایا جاتا ہے، تو یہ جو جزم لگایا جاتا ہے اس کو سکون عارض بولتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد دیکھیں یہاں پہ حروف مدہ ہے نا، یا ساکن سے پہلے زیر، حروف مدہ کے بعد سکون عارض آئے تو سکون عارض مطلب آیت کی جگہ پہ جب جو حرف پہ جزم آتا ہے اس کو سکون عارض بولتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حروف مدہ رہنا۔ حروف مدہ کے بعد سکون عارض آئے تو مد عارض ہوگا۔ اس کو طول توسط قصر یعنی ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ مد عارض کو طول بھی پڑھ سکتے، توسط بھی پڑھ سکتے، قصر بھی پڑھ سکتے۔ تو ان مدوں کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس نیت سے کہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے، انشاءاللہ ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔